افواج پاکستان نے دشمن کے حملے کو ناکام بنا کر تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا۔ بہادر افواج نے مکروہ بھارتی حملے کا منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی سے خطاب، کہا پاکستان کے جواب سے دشمن کا ہوش ٹھکانے آ گیا۔ بھارت نے جعفر ایکسپریس حملے کی مذمت کے بجائے مذاق اڑایا۔ بی ایل اے کے ساتھ ٹی ٹی پی اور ان کی حمایتی ہندوستان کے ساتھ تانے بانے ملتے تھے، جس کا ناقابل تردید ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ پہلگام واقعے پر بھی بھارت نے پاکستان پر بے جا الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ وزیر اعظم کی اپوزیشن کو ساتھ بیٹھنے کی دعوت، کہا دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم ایک ہیں۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اپنے دفاع کا مکمل حق رکھتے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو مناسب کارروائی کی مکمل اجازت دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ بھارتی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت، پاکستان نے عالمی برادری سے بھارتی حملوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا بھارت نے شہری آبادی پر میزائل، فضائی اور ڈرون حملے کیے۔ جوابی کارروائی میں پاکستان نے 5 بھارتی جنگی طیارے اور ڈرون مار گرائے۔ بھارت نے آگ بھڑکا دی، اب نتائج کی ذمہ داری بھارت پر عائد ہوگی۔ پاک فوج نے 5 بھارتی جہاز ایسے گرائے جیسے مچھر ہوں، یہ اور حملہ کریں ہم اور جہاز گرائیں گے۔ بھارت نے ہمارے نہاتے لوگوں پر حملہ کیا، اب بھارت حوصلہ رکھے، پاکستان جواب دے گا۔ اگر بھارت سمجھتا ہے خاموش رہیں گے تو یہ اس کی بھول ہے۔ بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ پاکستان کو اس حملے کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے بھارت کے بزدلانہ حملے کا بھرپور جواب دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بھارت نے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا، اب وہ ہمارے جواب کا منتظر ہے۔ پاکستان سچ کے ساتھ اور بھارت جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہے۔ 1 گھنٹہ جنگ جاری رہی، فورسز کو تحمل کا نہ کہا گیا ہوتا تو بھارت کے 5 نہیں 15 طیارے گرتے۔ بھارت کے 75 سے 80 فائٹرز نے سرحد پر حملہ کیا، فضائیہ نے بھرپور جواب دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا انڈین فائٹرز نے پے لوڈ گرایا، ہم نے اسے نشانہ بنایا۔ ہم نے 5 انڈین طیارے، 3 فائٹرز جہاز اور 2 انمینڈ کاپٹرز گرائے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ قوم مسلح افواج کو مستعد رہنے اور جواب دینے پر مبارکباد دیتی ہے۔ UN سیکیورٹی کونسل کو خط لکھ کر صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ بھارت نے جنگ کو بڑھاوا دیا تو نیوکلیئر جنگ ہو سکتی ہے، ایٹمی جنگ کی صورت میں ذمہ داری بھارت کی ہوگی۔ بھارت نے نیلم جہلم بجلی گھر پر حملہ کیا ہے، جواب تو دینا ہوگا۔ پارلیمنٹ اور عوام کو اعتماد میں لیں گے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو، کہا افواج پاکستان کو بھارت کو جواب دینے کا اختیار دے دیا ہے، افواج پاکستان اس حملے کو ترتیب دیں گی۔ صدر مملکت آصف زرداری سے اٹلی کی وزیر داخلہ کی ملاقات، پاکستان بھارت کشیدگی پر بات چیت۔ صدر پاکستان نے کہا انتہا پسند بھارتی حکومت کے اقدامات سے خطے کے امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں، عالمی برادری کو بھارت کے بزدلانہ اقدام کا نوٹس لینا چاہیے۔ اٹلی کے وزیر داخلہ کا بھارتی حملے میں شہید ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار، کہا پاکستان کے تحفظات اٹلی کی حکومت اور عالمی برادری تک پہنچائے جائیں گے۔ بھارت کو وقت بتائے گا، پاکستان پر حملہ کرنا اس کی تاریخی غلطی ہے، دوبارہ ایسی حماقت کی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا افواج پاکستان نے بھارت کے 5 جہاز مار گرائے، جس پر ہم پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آج اس ایوان میں سیاست مکمل خاموش ہے کیونکہ ملک کے لیے سب متحد ہیں۔ وزیر اعظم کی بات چیت کی پیشکش کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بھارت کے بزدلانہ حملے پر پاکستان کا منہ توڑ جواب، پاک فوج نے بھارت کے مزید 7 ڈرون مار گرائے۔ برنالہ، شکر گڑھ اور کوٹلی سیکٹر میں بھی بھارت کے 3 ڈرونز گرائے جا چکے، 5 لڑاکا طیارے اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سمیت متعدد پوسٹیں تباہ کر دیں۔ بھارتی فوجی مورچے چھوڑ کر فرار، جدید دفاعی اور تکنیکی EW صلاحیتوں کی وجہ سے 2 بھارتی ڈرونز کو قبضے میں بھی لے لیا۔ پاک فوج دشمن کی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے میں مصروف، بھارتی میڈیا نے طیارے مار گرائے جانے کا بھی اعتراف کر لیا۔ بھارتی حملے میں 26 معصوم شہری شہید، 46 زخمی ہوئے۔ بھارت نے 6 مقامات پر حملے کیے۔ بھارتی جارحیت میں پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل ظہیر کا 7 سالہ بیٹا ارتضی باز بھی شہید ہو گیا۔
DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس بتایا افواج پاکستان نے دشمن کے 5 طیارے مار گرائے. بھارت نے مساجد کو نشانہ بنایا. مساجد کو نشانہ بنانا بھارت کی تنگ نظر سوچ کی عکاسی ہے. پاک فوج دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے. پاک فضائیہ کے تمام طیارے مکمل محفوظ ہیں. پاک افواج ہر پاکستانی کے خون کا بدلہ لے گی. بھارتی جاہریت کا نشانہ بننے والے 7 سالہ ارتضیٰ عباس کی نماز جنازہ اسلام آباد میں ادا. صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق، وفاقی وزراء، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شرکت. تینوں سروسز چیف، حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران، سرکاری حکام اور دیگر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے. بھارت نے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو نشانہ بنایا اور نقصان پہنچایا. بھارت کی آبی دہشت گردی کے سنگین نتائج ہوں گے. بھارت کی غلط فہمی کو یقیناً جلد ٹھیک کر دیا جائے گا. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے ایک بار پھر دو ٹوک موقف پیش کر دیا. بولے بھارتی جارحیت کا پاکستان بھرپور جواب دے رہا ہے اور دیتا رہے گا. ملک کی خود مختاری سالمیت کے لیے جان دینا ہمارا نصب العین اور خوش قسمتی ہے. ملک کی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی. بھارت کے بزدلانہ حملے کے بعد پاک فوج کا منہ توڑ جواب. لائن آف کنٹرول پر دشمن کی پوسٹوں کو بھاری نقصان پہنچانے کا سلسلہ جاری. بھارت نے پے در پے شکست کو تسلیم کرنا شروع کر دیا. بھارتی فوج نے سانگھڑ پوسٹ، چری کوٹ سیکٹر پر بھی سفید جھنڈا لہرا دیا. اس سے قبل لیپا چورا کمپلیکس پوسٹ اور چکوٹی سیکٹر میں بھی بھارتی فوج نے سفید جھنڈا لہرایا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی فوج کی بزدلانہ کارروائیوں کا پاک فوج مؤثر جواب دے رہی ہے. دشمن بوکھلاہٹ اور خوف میں مبتلا ہو چکا. پاکستان کی بھرپور دفاعی کارروائی. بھارتی 3 رافیل طیارے تباہ. بھارتی رافیل طیارے بنانے والی فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ ایوی ایشن کے شیئرز میں نمایاں کمی. یورپی اسٹاک مارکیٹ میں ڈسالٹ کمپنی کے شیئرز منفی رجحان کا شکار. پاکستان کی جانب سے طیاروں کو مؤثر فضائی دفاعی نظام کے تحت نشانہ بنانا اس بات کی علامت ہے کہ خطے میں اسلحے کے دور میں صرف مہنگی ٹیکنالوجی فتح کی ضمانت نہیں. بھارت کا بزدلانہ حملہ، پاکستان کے آبی ذخائر پر بھارتی بدترین جارحیت. بھارت کی نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ پر گولہ باری. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق نوسیری ڈیم دریائے نیلم پر واقع انٹیک اسٹرکچر کو گزشتہ شب 2 بجے نشانہ بنایا. آبی ذخائر پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے. گولہ باری سے ڈی سینڈرز یونٹ میں واقع انٹیک گیٹس کو نقصان پہنچا. حملے میں ایک ایمبولینس کو بھی نقصان ہوا. کور کمانڈر بھاولپور لیفٹیننٹ جنرل محمد عقیل کا بھاول وکٹوریا اسپتال کا دورہ. بھارتی حملے میں زخمی شہریوں کی عیادت اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی. کور کمانڈر بھاولپور کی پاک فوج کی جانب سے مکمل تعاون اور ہر ممکن امداد کی یقین دہانی. گفتگو میں کہا کہ ملک کے دفاع کے لیے قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی. پاک فوج عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور دشمن کی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. بھارت کی بزدلانہ کارروائی کے خلاف پوری قوم متحد اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. بھارتی حملہ ہماری خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا بھارتی جارحیت پر سخت رد عمل. کہا بھارت نے حملے میں عام شہری، معصوم خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا ہے. ہم چپ نہیں بیٹھے، اپنے شہیدوں کا بدلہ لیں گے. بھارت کا بزدلانہ حملہ، بھارتی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی اقوام عالم کے لیے خطرہ بن گئی. حملے کے وقت پاکستانی فضائی حدود میں 57 بین الاقوامی پروازیں متاثر ہوئیں. جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے بین الاقوامی قوانین اور انسانیت کی بھی پرواہ نہ کی. ذرائع کے مطابق 10 پروازوں کا رخ موڑا گیا، 7 تاخیر کا شکار ہوئی، 40 مزید دوران پرواز خطرے سے دوچار رہی. بھارت کی سنگین انسانی جرائم میں عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کو قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان بن جاسم کا ٹیلی فون. وزیر اعظم نے مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ یکجہتی اور حمایت پر اظہار تشکر کیا. وزیر اعظم کی بھارتی میزائل حملوں کی شدید مذمت. وزیر اعظم نے کہا پاکستانی سالمیت پر بھارت نے بزدلانہ حملہ کیا. بھارت کی جانب سے 6 مقامات پر میزائل حملے اشتعال انگیز ہیں. قطری وزیر اعظم کا انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار. محمد بن عبد الرحمان بولے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہتا ہوں.
بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان نے شدید احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ پاکستان نے بھارت کے بے بنیاد موقف کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت نے پاکستان اور آزاد کشمیر پر بلا اشتعال حملے کیے۔ بھارتی جارحیت پاکستانی خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اقدام عالمی اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی ہے۔ بھارت کے سکھ فوجیوں کی بغاوت، پنجاب کے دشمیش کالج میں پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ سکھ فوج جسٹس کے سربراہ اور خالصتان تحریک کے سینئر رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے بھارتی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ کہا، مودی حکومت نے پاک سرزمین پر دہشت گرد حملے کیے۔ گرپتونت سنگھ پنو نے سکھ فوجیوں کو پاکستان کی فوج کا ساتھ دینے کا حکم دے دیا۔ کہا، فوجی ٹینکوں پر خالصتان کے جھنڈے لگا کر پاک فوج کے ساتھ مل کر دہلی کو خالصتان کا مرکز بنائیں گے۔ ترک وزیر خارجہ کا پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو فون، بھارت کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر خارجہ حقان فیدان کا پاکستان کے ساتھ ترکی کی مکمل یکجہتی کا اعادہ، علاقائی سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش ظاہر کی۔ دونوں رہنماؤں کا موجودہ حالات پر قریبی رابطے رکھنے اور باہمی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ بھارتی حملوں سے متعلق پاکستان نے اقوام متحدہ کو آگاہ کر دیا۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل، صدر اور سلامتی کونسل کو آگاہ کیا۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، بھارتی جارحیت کا مناسب جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ بھارت نے بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی کی۔ پاکستان اور بھارت میں بڑھتی کشیدگی کے بعد وزیر داخلہ سے قائم مقام امریکی سفیر کی ملاقات، بھارت کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے قائم مقام امریکی سفیر کو بھارتی حملے سے متعلق صورتحال کے بارے میں بریف کیا۔ کہا، بھارت نے جنوبی ایشیا کے امن کو داؤ پر لگا دیا۔ بھارتی جارحیت کے نتیجے میں علاقائی امن تار تار ہو گیا۔ شہریوں کو نشانہ بنا کر بین الاقوامی قوانین کو پامال کیا۔ پاکستان نے دفاع وطن کے لیے دشمن کو بھرپور جواب دیا۔ ہم اپنی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے بڑا پالیسی بیان جاری کر دیا۔ کہا، دنیا کو بتا دیا بھارت مزید کچھ نہیں کرے گا تو ہم بھی کچھ نہیں کریں گے۔ بھارت نے حملہ کیا، ہم نے وعدے کے مطابق بھرپور جواب دیا۔ دنیا کو ایک بار پھر بتا دیا ہے، پہلگام واقعے پر تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ ہم دنیا کے کسی بھی فورم پر اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی پر چین کا تشویش کا اظہار، بھارت کی فوجی کارروائی کو افسوسناک قرار دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جیان نے کہا، بھارت اور پاکستان دونوں چین کے ہمسایہ ہیں۔ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے۔ دونوں فریقین امن و استحکام کے وسیع تر مفاد میں کام کریں۔ چین کا دونوں ممالک کو تحمل سے کام لینے کا مشورہ۔ فریقین ایسے اقدامات سے گریز کریں جو صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔ بھارتی جارحیت پر عالمی برادری کا تشویش کا اظہار، جاپان کا دونوں ملکوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنے اور بات چیت کے ذریعے صورتحال مستحکم کرنے پر زور۔ جاپانی چیف کیبنٹ سیکریٹری یوشیماسا ہایاشی کہتے ہیں، پاک بھارت کشیدگی انتقامی کارروائیوں کو بھڑکا سکتی ہے۔ صورتحال کے مکمل فوجی تصادم میں تبدیل ہونے کا خدشہ ہے۔ پاکستان اور بھارت تحمل کا مظاہرہ کریں اور بات چیت کے ذریعے صورتحال کو مستحکم کریں۔ بھارت آج بدلہ لینے آیا اور بھاگ گیا، بھارت نے سفید جھنڈا لہرا کر شکست تسلیم کی۔ سفید جھنڈا لہرانا بھارتی میڈیا کی بھی شکست ہے۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا، ہم نے کسی شہری کو ٹارگٹ نہیں کیا، بھارت کے 5 طیارے اور 1 ڈرون مار گرایا۔ پاکستانی فوج نے دشمن کی چیک پوسٹوں کو بھی تباہ کیا، قوم کی دعاؤں سے برتری حاصل کی، پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارت کا غرور، تکبر اور جھوٹا پروپیگنڈا آج فضاؤں میں جل کر راکھ ہو چکا۔ پاک فضائیہ نے دنیا پر واضح کر دیا کہ دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بیان، کہتی ہیں، یہ صرف دفاع نہیں، پاک فوج نے تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان نے دنیا کو بتا دیا یہ پاکستان ہے، اسے آزمانے والے ہمیشہ پچھتاتے ہیں۔ قوم کو اپنی افواج پر فخر ہے، اپنے جوانوں اور پائلٹس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، ہم نے کبھی جنگ کی خواہش نہیں کی، یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی۔
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا بیان، کہتے ہیں بھارت نے جنگی جنون میں مبتلا ہو کر جارحیت کا راستہ اختیار کیا۔ بھارتی افواج نے بلا اشتعال حملہ کر کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ آج پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہے۔ بھارت کو یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ پاکستان دشمن سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پوری قوم متحد اور پرجوش، خواتین، نوجوان اور بزرگ دفاع وطن کے لیے تیار۔ قوم اب پاک افواج کے شانہ بشانہ شہر شہر عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ شہر کی فضا شیم شیم مودی اور پاک فوج قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مودی تیرے بھارت کو تباہ کرنے کے لیے ہم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہیں، تمہارا جشن ماتم میں تبدیل ہو جائے گا۔ عوامی ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پاکستانی پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ فضا نعرہ تکبیر کے نعروں سے گونجتی رہی۔ مرکزی مسلم لیگ کراچی کے زیر اہتمام پاکستان زندہ باد ریلی، شرکاء کے بھارتی جارحیت کے خلاف فلک شگاف نعرے، ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ سندھ کا کہنا تھا کہ جنگ بھارت نے شروع کی لیکن اس کا انجام پاکستان کی مرضی سے ہوگا۔ پاک ایئر فورس نے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ ریلی ملینیم مال سے شروع ہو کر کراچی پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی۔ سپریم کورٹ نے آرمی ایکٹ کو اس کی اصل شکل میں بحال کر دیا۔ آئینی بینچ نے سیویلنس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ وزارت دفاع اور دیگر کی اپیلیں منظور، سپریم کورٹ کا 23 اکتوبر کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دینے کے لیے معاملہ حکومت کو بھجوا دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ 5-2 کے تناسب سے سنایا۔ جسٹس جمال منتقل اور جسٹس نعیم اختر افغان کا فیصلے سے اختلاف۔ بھارت کی جانب سے بزدلانہ حملے کے بعد اسلام آباد کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، پمس پولی کلینک سمیت تمام اسپتالوں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ وزیر صحت نے شہر سے باہر طبی عملے کو فوری واپس رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب میں تمام ضلعی اور صوبائی مانیٹرنگ اداروں میں ایمرجنسی نافذ۔ پنجاب میں آج تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ، صوبے میں ہنگامی حالت نافذ۔ لاہور اور کراچی کی فضائی حدود بحال، پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا۔ نوٹم کے مطابق آپریشنل پابندیوں کے دوران ایئر اسپیس کو 48 گھنٹوں کے لیے معطل کیا گیا تھا۔ پروازوں کے شیڈول اور راستوں کا حتمی فیصلہ ایئر لائنز کا اختیار ہے۔ پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن بھی جزوی بحال، ترجمان پی آئی اے کہتے ہیں دوپہر 12 بجے کے بعد پروازیں آپریٹ ہونا شروع ہوں گی۔ پاک بھارت کشیدگی، پاکستان اور بھارت کی اسٹاک ایکسچینجز میں شدید مندی، کاروبار کا منفی رجحان، 100 انڈیکس میں 3559 پوائنٹس کی تنزلی، مارکیٹ 1,10,009 پوائنٹس پر بند۔ بھارت کی ممبئی اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار میں 2% سے زائد کی مندی دیکھی گئی، سینکس انڈیکس سے 80,000 سے نیچے چلا گیا۔ دوسری جانب پاک بھارت جھڑپوں کے بعد عالمی منڈی میں گرتی ہوئی خام تیل کی قیمتوں کو سہارا مل گیا، خام تیل کی قیمت میں 1% تک اضافہ، گیس کی قیمتیں بھی 2% بڑھ گئیں۔ پنجاب میں تمام اسکول، کالجز اور تعلیمی ادارے کل معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب اسما بخاری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں سوشل میڈیا پر گردش کرتا نوٹیفیکیشن شیئر کرتے ہوئے کہا یہ جعلی ہے۔ پنجاب بھر میں تمام اسکول، کالجز کل معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ پاکستانی کرکٹرز کا بھارتی جارحیت پر بھارت کو منہ توڑ جواب، پاک فوج کی جرت کو سلام۔ پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی، فخر زمان سمیت کئی سابق کھلاڑیوں نے بھارتی جارحیت پر اپنے رد عمل کا اظہار کر دیا۔ شاہین شاہ آفریدی نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ہمیں اپنی مسلح افواج پر فخر ہے۔ اوپننگ بلے باز فخر زمان نے بھی پاک فوج پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں قوم ہے۔ اسٹار کرکٹرز کے علاوہ عبداللہ شفیق، زمان خان، سابق کرکٹر محمد حفیظ، کامران اکمل اور عمر اکمل نے بھی بھارتی جارحیت کے خلاف پاک فوج کے اقدامات کو سراہا۔ پاکستان سپر لیگ 10 میں سنسنی خیز مقابلے، اسلام آباد یونائیٹڈ کا کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے فین ایلن 5 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ بھارتی حملوں میں شہید افراد کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اور بزدلوں، تم نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، ہم قرض اور ادھار کسی کا نہیں رکھتے، سود سمیت واپس کرتے ہیں۔
پاکستانی اداکار منیب بٹ کا بھارت کی جانب سے رات کے اندھیرے میں کیے جانے والے بزدلانہ حملوں پر سخت رد عمل، انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ویڈیو شیئر کر کے بھارتی جارحیت پر شدید تنقید کی، کہا پاکستانیوں کے بارے میں ایک بات مشہور ہے، ہم قرض اور ادھار کسی کا نہیں رکھتے، سود سمیت واپس کرتے ہیں۔